1,24,000 صحابہ اکرام کا مجمع ہے، اور اس کے بعد حضور 3 دن کے بعد سرکار وصال کر گئے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کسی عاشق کو بھی بے نام و نشان مرنے نہیں دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا سنو، لو اقسم علی اللہ، اگر حضرت ویسے کرنی اللہ پر کسی کام کرنے کی قسم کھا لیں کہ یا اللہ یہ کام ہونا چاہیے، فرمایا سنو میرا رب اپنا نظام قدرت تبدیل کر دے گا، لیکن ویسے کرنے کی بات کو کبھی جھوٹا نہیں ہونے دے گا۔ لا برا ہو، فرمایا وہ قسم کھائیں کہ یا اللہ یہ معاملہ ایسے کر، یہ ایسے نہیں یہ ایسے کر، فرمایا اب وہ اس مقام پر ہیں کہ میرا رب اپنا نظام قدرت کو تبدیل کر دے گا، لیکن کبھی ویسے کرنے کی بات کو جھوٹا نہیں ہونے دے گا۔ جب یہ بات کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر تمہارے پاس ویسے کرنی آئے تو میں تمہیں نسخہ بتا کے جاتا ہوں، ان سے کیا کہنا؟ پھر میں ویسے کرنے سے کہنا اَن یستغفر لک، انہیں کہنا کہ میری امت کے لیے ذرا دعا تو فرما دو، یعنی جس مقام پر وہ فائز ہیں ان کی دعا رد نہیں ہو سکتی، انہیں کہنا کہ میری امت کے لیے اپنے لیے دعا کروانا ان سے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں وہ سارا معاملہ آ گیا، تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ امانت والے جملے ہیں، ذرا دعا تو کرو تاکہ معاشر کے دن ہم بتا سکیں حضور واقعی ہماری ملاقات ان سے ہوئی تھی، اور جو ڈیوٹی ہماری آپ لگا کر گئے تھے اگر ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے کہنا کہ ہمارے لیے دعا کرنا۔ تو یا رسول اللہ واقعی ہم ویسے کرنے سے دعا کروا کے آ رہے ہیں، تو ففعل، انہوں نے دعا کی، پھر فاستغفر لی واستغفر لہ، تو دعا کروانے کے بعد اب وہ جانے لگے ویسے کرنی۔ تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ این ترید، اب کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ آگے پھر انہوں نے جواب دیا میں کوفہ کی سرزمین پر جا رہا ہوں۔ تو کوفہ میں آپ کا گورنر تھا، تو آپ کہنے لگے الا اکتب لک الی اعمالھا، آپ اجازت دیں، اب ایسے کرنے میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، یعنی کہ اتنی محبت اتنا احترام کیا ان کا، حالانکہ آپ صحابی ہیں اور حضرت ویسے کرنی تابعی ہے، اور میں اجازت تو دو مجھے کہ میں کوفہ کے گورنر کو خط لکھوں کہ میرا مہمان ویسے کرنی آ رہا ہے، ذرا اس کا بڑا دھیان رکھنا۔ یہ پروٹوکول ہے نبی پاک کے غلاموں کا۔ تو آپ کا جملہ کیا تھا؟ قربان جائیں، قیامت تک آپ نے کیسا لفظ بولا؟ ہم نے قال اکون فی غبراء الناس احب الی، آپ کہنے لگے مجھے خاک نشین رہنا بڑا اچھا لگتا ہے، میں ان حکومت کے جتنے بھی وزراء ان کے محل بنگلات میں نہیں، فرمایا میں زمین کی خاک چھاننے والوں میں رہتا ہوں، اور یہی سب سے بڑی میری عزت ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ رب ذوالجلال کبھی ان کی دعاؤں کو رد نہیں ہونے دیتا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تعلیم دی، حالانکہ کتنے بڑے کبائر صحابہ اکرام تھے، ان سے کہا کہ اب ایسے کرنے سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے، اگر کسی کے وسیلہ یا صدقہ سے کسی کی مشکل حل نہ ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی یہ تعلیم اپنی امت کو نہ دیتے۔ آگے پھر بخاری شریف سے یہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس حدیث پاک کو امام احمد نے بھی ذکر فرمایا، امام ابن حبان نے اس کو ذکر فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کا منظر بیان کیا۔ انداز کیا ہے حضور کا؟ حضور فرمانے لگے فذکر ما انتم باشد لی مناشدا فی الحق۔ ایک ہوتا ہے نا بندے کا جو حق ہے، کئی تو بندے ایسے ہیں اگر کوئی اس پر قبضہ کر لے تو اللہ رضا کے لیے ٹھیک ہے، انہوں قیامت نے پوچھا گے۔ اور میں جو بندہ اپنا حق لینے کے لیے، حضور نے دنیا پر صحابہ اکرام سے کہا میرے صحابہ اکرام تم اپنا حق لینے کے لیے کیا جھگڑا کرتے ہو؟
تمہارے جھگڑے سے زیادہ کئی گنا زیادہ شدت کا جو جھگڑا ہوگا وہ قیامت کے دن کیا جائے گا. اور یہ جھگڑا کس کے ساتھ؟ اللہ اور بندے کے درمیان. تو قد تبین لکم من المؤمن یومئذ للجبار. سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جتنا سخت اس دن مومن ہوگا حق لینے کے لیے، اتنا سخت دنیا پر کوئی دوسرا بندہ نہیں ہوگا. اللہ مومن تو ہوتے ہی بڑے نرم ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ جو جھگڑا ہوگا نا، یہ جھگڑا ہوگا محبت کا، ناز کا، پیار کا ہوگا جھگڑا. جیسے ایک پیر کے مرید ہوتے ہیں تو ہر مرید کا اپنا مقام ہوتا ہے کہ پیر صاحب میرے گھر چلے یا میری طرف آئے، پیر کی مرضی ہے آئے یا نہ آئے. تو بعض ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں، بازو سے پکڑتے ہیں، پیر صاحب اگے لگو چلیے. ایسے ہوتے ہیں بابا جی مرید. ہر پیر کے پاس ایسے مرید، لیکن شرط یہ ہے کہ پیچھے شیخ کامل ہو. ہم ایسے پیروں کی بات کرتے ہیں، پیڑوں کی بات نہیں کرتے. باؤ صاحب نہیں فرماتے پیر یہ پیڑ نہ جاوے تو پیر کا دے. آپ فرمانے لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم دیکھو کہاں تک بیان کر رہی ہے امت کے حال. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن جنت جانے سے انکار کر دیں گے. جنت میں جائیں گے لیکن اتنے انہوں نے یار نظر نہیں آؤں گے، دوست نظر آئیں گے انہیں. جنتیوں کو ان کے محلے دار بازار والے نظر نہیں آئیں گے، ہمسائے نظر نہیں آئیں گے، تو وہ جنت سے باہر آ جائیں گے. جنہوں نے ہی ایک نواں احتجاج نکلا نا، جنہوں نے دھرنا دے دیں کہ جنت دے بوئے تے بہ کے، تو پھر حکومت یا کوئی آدھے نے وہ ڈائلاگ کرنا سے کی مسئلہ ہے. فرمایا وہ بھی اس طرح نا بائیکاٹ کر کیتا ہوئے گا، تیرا کی مسئلہ ہے بھائی؟ تانوں جنت تمہیں دے دی، ہر قسم کی آسائش تمہیں دے دی، اب تمہاری کون سی ایسی چیز ہے جو پیچھے رہ گئی؟ نبی پاک نے فرمایا اے وہ جھگڑا جڑا کرن گے، اینا سخت جھگڑا دنیا تے کسے بندے نہیں کیتا ہونا. جھگڑا ڈائریکٹ کیدے نالے؟ اللہ جل وعلا دی ذات نال. انداز کی وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب. ایک نہیں ہوئے گا، یقولون، سب جنتی جنت سے رب کے سامنے عرض کریں گے ربنا، اے ہمارے رب، اخوانونا، اے جنہوں جنم چ سٹے آئی ہے میرا پرا ہے، جنہا جنم چ گیا ہے یہ کون ہے؟ حالان وہ حقیقی بھائی نہیں. یا اللہ یہ اخوانونا، یہ ہمارے بھائی ہیں. دلیل کی یہ دیتے ورنہ کانو یصلون معنا، یا اللہ سی نماز پڑھیے تے کٹھی پڑھیے، تے تیرے سامنے گواہاں نو پیش کرنے کی ضرورت نہیں، حالانکہ تو جانتا ہے تجھ سے تو کچھ بھی چھپا نہیں. پھر دوسرا سوال کریں گے وَيَصُومُونَ مَعَنَا، یا اللہ ہم نے سحری اکٹھی کی، روزے اکٹھے رکھے. پھر دوسرا سوال فرمایا یعملون معنا، یا اللہ اسی کٹھے کام کرنے ہیں، کنیاں برکتاں. پھر اگے ویقول اللہ تعالی، فرمائے گا ہن چاندے کی ہو؟ فرمایا یا اللہ اساں تیری جنت چونی دیر تک نہیں جانا جنی دیر تک تو انہاں جہنم چو کڈ کے ساڈے نال نہ کلے. یہ حضور دی زبان ہے. تے راضی ہویا کرو، یا اللہ اسی وسیلے نو اج منن والے ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے وہ، تو مان گیا. سارا دار و مدار دنیا پر تو تھا ہی، تو پتہ چلا اگر نماز راہ نجات ہوتی تو یہ جہنم میں نہ گرائے جاتے، روزہ راہ نجات ہوتا تو یہ جہنم میں نہ گرائے جاتے. لاکھوں دنیا نماز پڑھتی ہے لیکن نماز بچا نہیں سکے.
لاکھوں دنیا روزے رکھے لیکن اپنے روزے کو بچا نہ سکے، بالآخر اللہ کے ولیوں نے ان کا ہاتھ پکڑا تو جہنم سے کھینچ کر سیدھا جنت میں پہنچا دیا۔ ہم تو منکروں کے ساتھ ہمارا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں، ہم کہتے ہیں اچھا کیا تم نے وسیلوں کا انکار کر کے کہ خود کو تم نے جہنم رسید کر لیا۔ حالانکہ جو جنت میں چلا جائے اسے ضرورت کیا پیچھے دیکھنے کی، لیکن سرکار دو عالم فرماتے ہیں امتی میرا ہو غلام میرا ہو، اسے دوسرے اپنے بھائی کا درد نہ ہو، ہمیں ایسا ہو نہیں سکتا۔ حالانکہ وہ خود کہیں گے یا اللہ یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، کام ہم اکٹھے کرتے تھے، اگر ہم جنت میں جائیں تو کیا ہم انہیں بھول جائیں؟ یا اللہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اللہ کی ذات کی آکھے گی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اذهبوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمانہ، جاؤ جیدے دل دے وچ ایک درہم جتنا ایمان بھی ہے نا، انہوں بھی جہنم چ کڈ کے تے اپنے نال جنت چلا جاؤ۔ رب ذوالجلال فرمائے اللہ کی ذات جہنم نو ٹھنڈا کرے گی، تو وہاں بوے گا، اس لیے وہ ایک دوسرے کو پہچانن گے، ان کی شکلیں دیکھیں گے، دیکھ کر ان کو پکڑ کر جنت میں پہنچائیں گے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قدیم الی انصاف ساقی فیخرجون من عرف ثم یعودون، پھر آکھن گے یا اللہ یہ تے بڑے جے نے، پھر آپ فرمائے گا اذهبوا جاؤ، پھر کٹ کے لے گے یا اللہ پھر بڑے نے، اللہ فرمائے گا نصف دینار، چوتھائی سا، جاؤ جدے دل چ رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہے، انہوں میں چکو دے سیدھا نال جنت چلا جاؤ۔ یہ ہے اللہ کے اولیاء کی مدد، یہ ہے بزرگوں کا وسیلہ، یہ ہے ان کے دامن تھامنے کی کرامات کہ جو دنیا پر بھی رسوا نہیں ہونے دیتے وہ محشر میں بھی رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ آگے پھر ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حدیث پاک بڑی قابل غور ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ جو اللہ کی زمین ہے یہ قائم کیسے ہے، اس کو بقا کیسے ہے، یہ اب تک کیوں اس پر یہ نظام زندگی برقرار ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، امام طبرانی نے موجم اوسط کے اندر اس کو ذکر فرمایا، امام حیثمی نے اس حدیث پاک کو مجمع الزوائد کے اندر ذکر فرمایا، سیدنا انس بن مالک اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور دا نام پڑھ دیا نا تاکہ پتہ چل جائے کہ سرکار دو عالم دی زبان بیان کر رہی ہے اس کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لن تخلو الارض من 40 رجلا مثل ابراہیم علیہ السلام، فرمایا میری امت گل یاد رکھو، اللہ کی زمین کبھی 40 افراد سے خالی نہیں ہو سکتی، اس اللہ کی زمین تے ہمیشہ صبح قیامت تک 40 بندے ایسے ہوں گے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثل ولی ہوں گے، یعنی انہوں نے قدم دے ہوں گے، ان کے مثل، ان کی طرح جود، ان کی طرح ان کا سخا ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہاں 40 بندیاں دا جان دیو کم کی، یہ ہے سرکار دو عالم کا اپنی امت کے لیے بیان کرنا کہ یہ 40 افراد کرتے کیا ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فَبِهِمْ يُسْقَونَ، رب بارش نازل کرتا ہے نا، فرمایا تیرے کمال سے نہیں نازل کرتا، فرمایا رب ان 40 بندوں کا چہرہ دیکھتا ہے تو بادلوں کو کہتا ہے یار ان دنیا والوں پر بارش کو پیدا کرو، فرمایا ان 40 بندوں کی وجہ سے رب آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے، پھر بارش ہی نہیں، فرمایا وَبِهِمْ يُنْصَرُونَ، فرمایا جس میدان میں بھی کبھی میرے بندے مشکل میں پھنس جائیں تو یہ نعرہ لگاتے ہیں
اور میں ان کے صدقے سے میرا رب ان کی مدد بھی فرماتا ہے۔ پھر آگے تیسرا جملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما مات منہم احد الا بدلا، یہ نہیں کہ یہ ساری قیامت تک زندہ رہیں گے، نہیں، ان میں سے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے، میرا رب ذوالجلال پھر دوسرے بندے کو اس مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ ان کا کام ہی یہ ہے، ان کی وجہ سے زمین فصلیں اگاتی ہے، ان کے صدقے سے آسمان بارش نازل کرتا ہے، اور ان کے صدقے سے میرا رب دنیا والوں کی مشکلوں کو آسان کرتا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود تعلیم دے کر گئے، ہو اللہ کا ولی اور ولی کامل ہو، ان کے صدقے سے میرا رب ساری مشکلات کو آسان فرماتا ہے۔ تو جو لوگ اولیاء اکرام کے دامن سے وابستہ ہیں، نیک اور صلحاء متقی لوگوں کے ساتھ، تو وہ اس چیز کا تجربہ کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان لوگوں کی دعاؤں سے رب کئی بلائیں رد کرتا ہے۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم، آپ کی ہزاروں کرامات ایسی ہیں کہ جن میں سے حضرت شیخ سنان، یہ بڑا مشہور، اور بالخصوص سیدنا غوث اعظم کا شمار عرب اور عجم دونوں انسانی نوع میں آپ کا شمار، کیونکہ آپ نے زندگی بسر کی بغداد شریف کے اندر، حالانکہ آپ اجمی تھے، عجم یعنی غیر عربی تھے، تو کوئی بھی ایسا بڑے سے بڑا محدث نہیں گزرا کہ جس نے اپنی کتاب میں آپ کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ جتنی بھی عربی کی کئی کتب ہیں جو آپ کی ذات پر لکھی ہوئی ہے، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ کرامتوں سے پر تھا۔ تو شیخ سنان یہ یہودی تھے، تو حضرت غوث اعظم نے آپ کو تبلیغ کی تو آپ مسلمان ہو گئے۔ پھر اس قدر آپ نے ان پر کرم فرمایا کہ آپ ولایت کے درجے پر فائز ہو گئے، تو آپ کو اجازت بخشی کہ آپ دنیا پر اپنے جو طریقت کی راہ ہے اس کو اختیار کریں، یعنی لوگوں کو اپنی ارادت میں لیں، ان کی رہنمائی فرمائیں۔ تو دوبارہ جب یہ اپنے ملک میں گئے تو یہ ایک عورت پر فریفتہ ہوئے، اس کے عشق میں ایسے گم ہوئے۔ ان کی ایک رسم تھی کہ وہ جب کوئی شادی کرنے لگتے ہیں نا، جو سور ہوتے ہیں جسے ہم سور کہتے ہیں، انہیں ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر لے کر جاتے ہیں، تو پھر وہ نکاح کی جگہ پر آ کے بیٹھتے ہیں، تو نکاح کی جگہ پر بیٹھتے پھر وہ شراب نوشی کر کے اس کے بعد نکاح ہوتا ہے، یہ ان کی رسمیں ہیں۔ تو حضرت شیخ سنان کا مرید حضرت غوث اعظم کی خدمت میں موجود تھا۔ تو بعض مرید ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے پیر کے لیے بھی ذریعہ نجات بن جاتے ہیں۔ تو حضرت شیخ سنان اپنے کندھوں پر وہ سارے سور اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر چکے۔ اب وہ نکاح کی باری اس عورت سے جو غیر مذہب کی تھی، ان کی شرط یہ تھی کہ پہلے یہ کام، دوسرے نمبر پر پھر شراب، تیسرے نمبر پر پھر نکاح ہوگا۔ یعنی یہ اسلام سے ہی بالکل پھر چلے تھے، مرتد ہونے لگے۔ تو جب شراب کا پیالہ پکڑا، لبوں تک لے کر گئے، تو شیخ سنان کا جو مرید تھا وہ حضور سیدنا غوث الاعظم کو وضو کروا رہا تھا عصر کا۔ آپ کا وہ مرید وہاں سے کھڑے ہو کر کہنے لگا، حضور آج کسی کا پیر دنیا سے جہنم رسید ہو رہا ہے۔ حضور غوث اعظم کو